الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی کا ترجمہ یوں ہے: میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے پسند کیا کہ میری پہچان ہو، پھر میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث قدسی کے حوالے سے اس کی تشریح اور ایک شعر جو اس حدیث قدسی کی تشریح بھی کرتا ہے، اس شعر کی تشریح بھی جاری ہے۔ شعر حضرت نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی پیر معین الدین المعروف بڑے لالا جی گولڑا شریف کا ہے۔ شعر یوں ہے: نمود اپنا جب کنز مخفی نے چاہا، فاحببت ان اعرف اس نے سنایا، تو وحدت نے کثرت میں جلوہ دکھایا، مگر ذات مخفی کی مخفی رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اس بات تک پہنچے ہیں کہ دو کیفیت، اللہ تعالیٰ کیفیت سے پاک ہے، دو صورتیں، کیفیات جو بھی کہہ لیں، دو حالتیں کہہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جو اللہ کی صفت پوشیدگی تھی اس کو ترک کیا، ختم کیا اور ظاہر ہوا، اور اس کے لیے مخلوق کو تخلیق کیا۔ اب یا تو پوشیدگی ہو سکتی ہے یا ظاہر پن ہو سکتا ہے، ایک وقت میں دو حالتیں نہیں ہو سکتی، لیکن اس کو چونکہ مشکل ہے ٹاپک، مثالیں دے کر سمجھایا گیا ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ادراک نہیں کر سکتا، اس کے لیے وہ پوشیدہ ہی ہوتی ہیں جس کا وہ ادراک نہیں کر سکتا۔ اور کوئی آنکھ، جسے قرآن مجید نے بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا احاطہ نہیں کر سکتی، لا تدرکہ الابصار، کہ کوئی جو آنکھ ہے، نظر، اللہ کو پا نہیں سکتی، احاطہ مراد نہیں کر سکتی، تو وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ پا لیتا ہے ہر چیز کو، نظر کو، آنکھ کو۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ لطیف ہے اور جاننے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی کائنات ہے، جس کو ہم تعینات کہتے ہیں، جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یا نہیں آتی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا اظہار ہے، مظہر ہیں، اللہ کی ذات و صفات کا اظہار کر رہی ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ کوئی لفظ ہو تو اس کا معنی جو نکلے تو وہ اس کی پوشیدگی کا اظہار ہوتا ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے سارے معانی نکل آئیں۔ ایک لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں۔ تو جیسے کسی نے کہا ہے، مصرع ہے: کسوت مینا میں مستور، یا کسوت، عربی میں نا، فارسی ہے نا، فارسی میں زبر نہیں زیر پڑھتے ہیں، کسوت مینا میں مستور، اور اڑیاں بھی ہے۔ یا پھر یوں کہ جیسے گلاب کا پھول ہے، اس کو آئینے کے سامنے اگر رکھ دیا جائے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پھول باہر ہے، اندر تو نہیں، حالانکہ وہ آئینے کے اندر بھی ہو بہو اسی شکل و صورت میں موجود نظر آتا ہے جس طرح آئینے کے باہر نظر آتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آئینے کے اندر جو پھول ہے، ہم اسے پھول تو کہہ سکتے ہیں مگر اس کو اٹھا نہیں سکتے، اس کو چن نہیں سکتے، اس کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ گل تواں گفت ولے چیدن نیست، بہرحال جو آئینے میں پھول کا عکس ہے، باہر کے پھول کا عین بھی ہے اور غیر بھی ہے۔ عین اس اعتبار سے کہ آئینے میں جو موجود پھول ہے وہ باہر کے پھول کا عکس سے مکمل ہے،
اور پرتو کامل ہے، پرتو کامل ہے، ہو بہو وہی چیز نظر آتی ہے لیکن حقیقت نہیں ہوتی، سراب ہوتا ہے، اس پھول کا عکس ہے، اس کا پرتو ہے، اس کی تمثیل ہے، اس کی مثال ہے، لیکن ہو بہو ایسے ہی ہے۔ اور غیر اس طرح ہے کہ عکس و ظل ہے، اس کا سایہ ہے، عکس ہے، اس کا ظل ہے، اور جس کا یہ عکس و ظل ہے وہ آئینے کے باہر ہے، جو اصل ہے، حقیقت ہے۔ اور پھر آئینے کے اندر نظر آنے والا پھول باہر والے پھول کے مقابل رہنے کا محتاج ہے۔ پھول کو ہٹا دیا جائے تو آئینے کا پھول ختم ہو جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، جبکہ باہر والا پھول اس کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ وہ قائم بذات ہے۔ آئینے کے باہر پھول جو ہے اپنی ذات پر قائم دائم ہے، دوسرا اپنی ذات پر قائم دائم نہیں رہ سکتا، وہ محتاج ہے جو باہر والا پھول ہے، جبکہ اس کا عکس قائم لغیری ہی ہے، جو پھول اندر عکس نظر ہمیں آتا ہے۔ گویا آپ آئینے کے باہر رکھے ہوئے پھول کو آئینے کے اندر بھی کہہ سکتے ہیں اور باہر بھی کہہ سکتے ہیں، کہنے کی حد تک۔ اس طرح معنی کو سمجھ میں آ جائے تو ظاہر اور مخفی دونوں الفاظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح اس کی شان وحدت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان وحدت ہے۔ سمجھے، مثال دے کے جو سمجھایا پھول کی، آئینے کے اندر اور آئینے کے باہر، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی شان وحدت ہے، کثرت میں رنگ دکھانے کے باوصف، یعنی اپنے ساری رنگینی اللہ تعالیٰ کی صفات کی ہے جو کائنات ہمیں نظر آتی ہے، اس کی صفت سے وہ ظاہر بھی ہے اور پھر مخفی کی مخفی بھی ذات ہے۔ ساری صفات کا ادراک تو ہم نے نہیں کر لیا نا، جیسے کہ قرآن مجید نہ کر سکتے ہیں، نہ جیسا قرآن مجید نے کہا ہے لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ بصر اس کو پا نہیں سکتی، ہاں بصیرت سے وہ کافی معلوم و محسوس ہوتا ہے۔ آنکھ ظاہر ہے اور بصیرت دل میں ہے، قلب ہے، روح ہے، اسی کو تصوف کے آئینہ میں رکھتے ہوتے ہیں۔ تصوف مشکل ہے نا، باطن کی یہ دنیا ہے۔ تو بہرحال کثرت میں رنگ دکھانے کے باوجود ظاہر بھی اللہ تعالیٰ کی صفات اور مخفی بھی ہیں، اور ہمارے ان تمام نظائر و امثال کے باوجود صورت معاملہ وہی ہے جس کا اظہار عرفی نے اس طرح کیا ہے، نان کے وصف حسن تو تفسیر می کنند، خواب ندیدہ را ہمہ تعبیر می کنند۔ ترجمہ کیا ہے اس شعر کا فارسی کا؟ وہ لوگ جو تیرے حسن کے اوصاف گنواتے ہیں، یوں سمجھو کہ وہ ایک نادیدہ خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں، خواب ندیدہ را ہمہ تعبیر می کنند۔ گویا عزیزان گرامی قدر، حسن مطلق کی تفسیر کرنے والوں کا حال وہی ہوتا ہے جس طرح اندھ کے خواب کی تعبیر کی جا رہی ہو، اس لیے اس کا دیکھنا تو ہے ہی ناممکن، دیکھنا دوئی کا متقاضی ہے۔ یہ عمل جبھی ہو سکتا ہے کہ شاہد سے مشہود اور ناظر سے منظور الگ ہو، مگر جو خدا معروض بن جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ہرچہ اندیشی پذیرائے فنا است، آنچے در اندیشہ نائد آن خدا است۔ ترجمہ ہے، تو جو کچھ بھی سوچتا ہے وہ فنا پذیر ہے، خدا وہ ہے جو گرفت اندیشہ سے ورا ہے۔ اس سلسلے میں لسان العرب اکبر الآبادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فکر انگیز شعر بھی قابل توجہ ہے۔ سمجھ کچھ ہو تو اس میں غور کیا ہے، سمجھ کچھ ہو تو اس میں غور کیا ہے، خدا کیا ہے، خدا ہے اور کیا ہے۔ عزیزان کرامی قدر، اسی مضمون کو حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں، اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، واضح ہرچے گفتہ اندو شنیدم و خواندہ ایم، دفتر تمام گشت و باہ پایاں رسید عمر، ما ہم چنا در اول صف تو ماندہ ایم۔ ترجمہ کیا ہے حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی سربائی کا؟ اے وہ ذات کہ ہر قسم کے خیال، گمان اور قیاس رائیوں سے بلند و بالا ہے اللہ تعالیٰ، اور آج تک
نوح انسان نے تیرے بارے میں جو کچھ کہا، ہم نے جو کچھ سنا اور پڑھا ہے، تیرا بام حقیقت ایسی تمام فکری اور لفظی کمندوں سے ورا ہے۔ کتابیں لکھی گئیں اور انسان کی عمر کے مراحل اختتام پذیر ہو گئے، مگر ہم اب بھی تیری تعریف کی مبادیات ہی میں ماندہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرب الہی نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔